برگے حنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ حضرات، آج میں پھر موجودہ حالات اور ہمارے جلسے عنوان پر آپ سے مخاطب ہوں۔ علماء، خطبہ، شعراء، نعت خواں کو عوام و خواص تک دین و انسانیت، مذہب و ملت، قوم و سماج کے حوالے سے بات پہنچانے کے لیے اسٹیج اور پروگرام ایک مؤثر ذریعہ ہے، بے شک ذریعہ ہے، تو اس کا یوز درست اور پازیٹو طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہو رہا ہے تو بہت افسوس کی بات ہے، اور اگر ہو رہا ہے گڈ اسٹیپ، بہت اچھی بات ہے، فبہا۔ اس اسٹیئر سے ہم اپنی آواز کو بلند کریں۔ ناظرین کرام، آج اب ہم ایسے دور میں انٹری لے چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں کہ اسٹیج پر اس کے احترام و آداب حدود سے تجاوز کر کے بیانات دیے جانے لگے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں۔ کہیں کوئی قاضی بن کر بیان دے رہا ہے، کہیں کوئی علامہ بن کر بیان دے رہا ہے، کہیں کوئی مفتی بن کر بیان دے رہا ہے، کہیں کوئی سیاح بن کر بیان دے رہا ہے، کہیں کوئی مفکر بن کر بیان دے رہا ہے، کہیں کوئی فاتح بن کر بیان دے رہا ہے، کہیں کوئی مولانا بن کر بیان دے رہا ہے۔ بس بیان دیے جا رہے ہیں۔ اب اس سے مطلب نہیں ہے کہ اس ہمارے بیان سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، کتنا نقصان، کہاں مسلم کم ہیں، کہاں مسلم زیادہ ہیں، کہاں کا ماحول پرامن ہے، کہاں کا ماحول پرامن نہیں ہے، کہاں کس کی تقریر کی ضرورت ہے، کہاں کس کی تقریر اور اسپیچ کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں، اور اس میں پروگرام کرانے والوں کی سب سے زیادہ کمی ہے۔ ان کی غیر ذمہ داری، ان کی لاپرواہی، ان کی بکراتی، ان کی کچ فہمی، ان کی بے توجہی، ان کی چالاکی پروگرام کے ماحول کو خراب کر رہی ہے۔ اسٹیج کی گراوٹ غیر معیاری ہونے کا بیس اور سبب بنتی جا رہی ہے۔ حضرات، پروگرام کی تاریخ دینے سے پہلے خطبہ اور شعراء کے بارے میں سروے ہونا چاہیے، معلومات کرنی چاہیے کہ اس پروگرام کو کرنے والوں کو چاہیے کہ جہاں پروگرام پر جائیں تو قبل از وقت پہنچ کر وہاں کے حالات، وہاں کی ضرورتیں، پروگرام کا بیک گراؤنڈ، جلسے کی غرض و غایت پر ڈسکشن کرنا چاہیے۔ مگر آج کل تو یہ حالت ہے کہ جونیئرٹی سینئرٹی کا کوئی فرق نہیں ہے، نہ ادب و احترام، آندھی طوفان کی طرح آتے ہیں، آندھی طوفان کی طرح چلے جاتے ہیں۔ جلسہ کرنے والوں اور جلسہ کرانے والوں کو اکثر ان چیزوں سے کوئی سروکار ہوتا نہیں۔ اب تو حال یہ ہے کہ ایسے ایسے لوگ اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ ان کے بولنے کا ہاضمہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ وہ اکیلے پورے جلسے کو ہضم کر جانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ خود ہی شاعر، خود ہی خطیب، خود ہی ناظم مائک پکڑ لیتے ہیں تو دوسروں کو موقع ہی نہیں دینا چاہتے۔ اسی طرح کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنتے چلے۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام میں ایک بڑے دھانسو شاعر سے ملاقات ہو گئی جو کافی دیر پڑھنے میں ماہر تھے۔ جب میں ممبر شریف پر پہنچا تو وہ میرے سامنے بھی کافی دیر تک پڑھتے رہے، حالانکہ آواز سے لگ رہا تھا کہ اب وہ تھک رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آ گئے ہیں تو میں رخصت ہونا چاہوں گا، ورنہ ابھی تو میری مشین گرم ہوئی ہے۔
اب میرا موڈ بن رہا ہے۔ حضرات، میرے نام کا اناؤنسمنٹ ہوا تو میں نے صرف ایک جملہ کہہ کے شکریہ کے ساتھ تقریر شروع کر دی کہ بھائی میری مشین تو ہمیشہ گرم ہی رہتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہی نہیں ہے، اس کو ہیٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ سن کر شاعر اور مجمع دونوں مسکرا اٹھا۔ یہ حال ہے ہمارے جلسوں کا۔